الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فی کا بیان ہو گیا، اس میں بیان کیا گیا تھا کہ فی ظرفیت کے لیے آتا ہے، جیسے زید فی الدار، الماء فی الکوزی، و بمعنی علا قلیلا، اور فی جو ہے وہ علا کے معنی میں کم آتا ہے، اور فی علا کے معنی میں کم آتا ہے، جیسے کہ لا اصلبنکم فی جذوع النخل۔ فرعون نے جو ہے اپنے جادوگروں سے کہا تھا کہ ضرور میں تم کو سولی دوں گا کھجور کے تنوں پر۔ تو یہ فی کس میں ہے؟ علا کے معنی میں ہے۔ فی کھجور کے تنوں میں گھس کے نہیں ہوتی ہے، اوپر ہی دی جائے گی، صحیح ہے نہیں؟ تو کھجور کے تنوں پر میں سولی دوں گا۔ والبا، اب اس کے بعد آ گیا با۔ یہ کون سا ہے حروف میں سے؟ کون سے نمبر پر ہے؟ پانچواں۔ الباء وہی للالصاق، با جو ہے وہ الصاق کے لیے آیا کرتا ہے، اور الصاق کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ اب یہ کبھی جو ہوتا ہے وہ حقیقتاً ملنا ہوتا ہے، اور کبھی ہوتا ہے مجازن، جیسے بہی داؤن، اس کو کیا ہے؟ بیماری ہے، تو یہ با جو ہے اس کے حقیقتاً ساتھ کیا ہے؟ متصل ہے۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ مجازن ہوتا ہے، جیسے مررتو بے زیدن، میں زید کے پاس سے گزرا، تو یہاں کیا ہے؟ اس سے حقیقتاً متصل نہیں ہے، یعنی مراد کیا ہوا؟ اے التصق مروری بموضع یقرب منہ زید، میرا گزرنا متصل ہے ایک ایسی جگہ سے، یقرب منہ زید، جو زید سے کیا ہوتی ہے؟ قریب ہوتی ہے، یا جس سے زید قریب ہے۔ تو میرا گزرنے ایک ایسی جگہ سے ہوا، متصل ہوا، جس سے زید کیا ہے؟ قریب ہے۔ تو دیکھیے یہ زید کے قریب سے گزرا تو کہا میں زید کے پاس سے گزرا، تو یہ حقیقتاً اس سے اتصال نہیں ہے، مجازن ہے، جگہ سے گزرا تو وہاں قریب میں زید تھا۔ یہ ہوا اس کا معنی۔ اور کس کے لیے آتا ہے؟ وللاستعانت، اور کس کے لیے آتا ہے؟ استعانت کے لیے آتا ہے، مدد، کسی سے بھی کسی کے ذریعے وسیلہ بنایا جائے کسی کو، اس کے لیے بھی با کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کتبت بالقلم، میں نے قلم سے لکھا، یعنی میں نے اس سے مدد لے کر کے لکھا، صحیح ہے نہیں؟ اور وقد یکون للتعلیل، اور کبھی با جو ہوتا ہے وہ تعلیل کے لیے ہوتا ہے۔ تعلیل کا مطلب علت بیان کرنے کے لیے، یعنی یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے کہ کہا جائے انکم غلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم پر جو ہے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تمہارے اپنے بچڑے کو بنانے کی وجہ سے۔ تو یہ علت بیان کرنے کے لیے آیا، تم نے اپنے بچڑے کو معبود بنایا، اس وجہ سے تم اپنی جانوں پر کیا کرے؟ خود ہی ظلم کیا۔ تو با جو ہے علت بیان کرنے کی، یعنی علت کیا ہوئی؟ لاتخاذکم العجل الہا، جس طرح لام علت کے لیے آتا ہے اسی با علت کے لیے ہو گیا کہ تمہارا بچڑے کو معبود بنانا یہ تم پر ظلم ہے، تم نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ وللمصاحبت، اور کس کے لیے آتا ہے؟ مصاحبت کے لیے آتا ہے، کسی کے ساتھ چلنے کے لیے، جیسے خرج زید بعشیرتی، زید اپنے قبیلے اور خاندان کے ساتھ نکلا، یعنی عبارت بنے گی خرج زید مع عشیرتی، خرج زید مع عشیرتی۔ وللمقابلہ، اور مقابلے کے لیے آتا ہے، یعنی با مقابلے کے لیے آتا ہے، اور اس کے بدلے ہوا، یہ بیچا میں نے اس کے بدلے، کسی چیز کا کسی سے مقابلہ کریں، تبادلہ کریں، تو وہاں پر با کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے یوں کہیں بعتو ھذا، میں نے اس کو بیچا، بذالک، بذاک، اس کے بدلے، میں نے اس کو بیچا اس کے بدلے، تو دیکھیے مقابلے کے لیے آیا۔ اسی طرح آتا اراضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم جو ہے راضی ہو گئے دنیاوی زندگی کے بدلے میں آخرت سے؟ تو یہاں پر با آگے دیکھیے،
تو عوضاً یعنی کہ تم دنیاوی زندگی سے راضی ہو گئے تو ایک چیز کو دوسرے کے بدلے میں بیچنے سے، جیسے بیتو ھذا بذالک، میں نے اس کو بیچا اس کے بدلے میں، تو کتنے معنی ہوئے اس کے؟ ایک با الصاق کے لیے ہوا، با تعدیہ، با جو ہے استعانت کے لیے، تعلیل کے لیے، مصاحبت کے لیے، مقابلہ کے لیے، والتعدیہ، اور کس کے لیے آتا ہے؟ تعدیہ، یعنی با جو ہوتا ہے لازم کو کیا کر دیتا ہے؟ متعدی کر دیتا ہے۔ جیسے ذہبہ کا معنی آتا ہے کیا ہے؟ جانا، گیا، اور ذہبت بزید، صحیح ہے نہیں؟ میں زید کو لے گیا، صحیح ہے نہیں؟ اور جیسے ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے گیا، تو یہ متعدی ہو گیا۔ تو وقد یکون للتعلیل تعدیہ، اور کبھی با جو ہے تعدیہ کے لیے آتا ہے، جیسے کہ ذہبت بزید، وللظرفیت، اور با جو ہے ظرفیت کے لیے آتا ہے، جیسے جلست بالمسجد، مراد ہوگا جلست فی المسجد۔ وزائدۃ، اور کیا ہوتا ہے؟ زائدہ ہوتا ہے، زائدہ ہوتا ہے قیاساً، یعنی قیاساً ہوتا ہے زائدہ کس میں؟ نفی کی خبر میں، جو نافیہ ہے، جو ما نافیہ، اس کی جو خبر آئے گی اس میں کیا ہوگا؟ با زائدہ ہوگا۔ جیسے ما زید بقائم، یہاں پر دیکھیں ما زید بقائم میں جو با ہے یہ کیا ہے؟ یہ زائدہ ہے، کیونکہ اس کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے، تو یہ با زائدہ ہے۔ ما زید بقائم، تو یہ قیاساً جو ہوتا ہے وہ زائد ہوتا ہے نفی کی خبر میں، اور استفہام میں زائدہ ہوتا ہے۔ جیسے حل زید بقائم، کیا زید کھڑا ہے؟ یہاں پر بھی دیکھیں با جو آگے یہ بھی کیا ہے؟ یہ زائد ہے۔ تو زائد ہوتا ہے قیاساً، قیاساً زائد ہوتا ہے دو چیزوں میں، کس میں بیان کیا گیا؟ نفی کی خبر میں اور استفہام میں۔ اور سماعاً کس میں ہوتا ہے؟ سماعاً کئی چیزوں میں ہوتا ہے۔ سماعاً مرفوع میں ہوتا ہے، یعنی جو مرفوع بن رہا ہو، چاہے وہ مبتدا ہو یا خبر ہو، تو وہاں پر مرفوع ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا، با آئے گا تو لفظاً مجرور ہو جائے گا، لیکن محلاً کیا رہے گا؟ وہ مرفوع رہے گا۔ جیسے بے حسبی کا زیدن، بے حسبی کا زیدن، تجھے زید کافی ہے۔ اب یہاں پر با زائد ہے جس کی وجہ سے حسبی کا آ گیا، یعنی عبارت نکالیں گے تو نکلے گی حسبو کا زیدن، عبارت نکلی ای حسبو کا زیدن، تو دیکھیے با پر کیا گیا؟ اب ضمہ آ گیا، تو یہ گویا کہ با کیا ہے؟ یہ زائد ہے، گویا کہ عبارت میں اگر ہٹا دیا جائے تو حسبو کا ہی بنے گا، تو اس کو کہیں گے یہ مرفوع۔ مرفوع میں کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور سمان میں بھی جو ہے کفا باللہ شہیدہ، باللہ میں جو با ہے یہ بھی کیا ہے؟ زائد ہے، یہ بھی مرفوع بننا ہے۔ یہ پہلے والے مرفوع بننا تھا مبتدا، اور دوسرے والے مرفوع بننا ہے فاعل، یعنی عبارت نکلے گی کف اللہ شہیدن، تو جب اس کو با کو ہٹا دیں گے تو بن جائے گا کف اللہ شہیدہ، تو دیکھیے یہاں پر بھی مرفوع بنا۔ وفی المنصوب، اور منصوب میں بھی زائد ہوا کرتا ہے، جیسے القا بیدہ، القا بیدہ، اس نے اپنے ہاتھ کو ڈال دیا، اس نے ڈال دیا اپنے ہاتھ کو۔ والقا موسیٰ فی یدہ، موسیٰ نے ڈال دیا جو ان کے ہاتھ میں تھا، صحیح ہے نہیں؟ تو اس نے اپنے ہاتھ کو ڈال دیا۔ اب دیکھیے یہاں پر با ہے جس کی وجہ سے یدی ہو گیا، اب با کو ہٹا دیں بن جائے گا القا یدہ۔ تو اس کے اندر کیا آیا؟ کتنی چیزیں ہیں؟ با بہت زیادہ معنی کے لیے آیا۔ سب سے پہلے گنے، سب سے پہلے با الصاق کے لیے ایک معنی، دوسرا استعانت، تیسرا تعلیل، چوتھا مصاحبت، پانچواں مقابلہ، چھٹا تعدیہ، ساتواں ظرفیت، آٹھواں زائدہ۔ اب زائدہ میں دونوں آ جائیں، سماعی اور قیاسی، تو ٹوٹل کتنے بنے؟ 8 بنے۔ تو ان کو کیا کر لیں گے آپ؟ ان کو ایک جگہ لکھ لیں گے کہ اس کے اتنے معنی کے لیے آیا، صحیح ہے نہیں؟ اس کے بعد ہے واللام، واللام وہی للاختصاص، لام کس کے لیے آتا ہے؟ اختصاص۔ اب اختصاص آتا ہے یا تو وہ اس بات کا مستحق ہی ہے، اس بات کا اس مستحق ہے کہ وہ اسی کے لیے خاص ہو، یا بطور ملکیت اختصاص ہوتا ہے، بطور ملکیت اختصاص ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ یا جو ہوتا ہے اختصاص نسبت کے اعتبار سے ہوتا ہے،
صحیح ہے نہیں؟ تو اختصاص جو ہوتا ہے چھٹا، یہ چھٹا ہے کس میں سے؟ حروف جارہ میں سے چھٹا بیان ہے کس کا؟ لام کا۔ لام للاختصال کیا، اور وہ اختصاص کہتے ہیں کسی شے کو کسی کے لیے ثابت کرنا، صحیح ہے نہیں، اور غیر سے نفی کرنا۔ اب یہ جو ہوگا اختصاص کیا ہوگا؟ استحقاق کی بنیاد پر ہوگا، جیسے الجل للفرسی کس کے لیے ہے؟ جھول کس کے لیے ہے؟ گھوڑے کے لیے ہے، یہ خاص ہے اس کے لیے، اس انسان نہیں پہنتا ہے۔ الجل للفرسی، جھول کس کے لیے ہے؟ گھوڑے کے لیے۔ تو لام کس کے لیے ہے؟ اختصاص کے لیے۔ للفرس میں کیا گیا؟ لام آ گیا۔ یا بطور ملکیت ہو، المال لزید، مال زید کے لیے ہے، کہ کیا ہوگا؟ بطور ملکیت اختصاص ہوا۔ یا نسب کے اعتبار سے، جیسے زید ابن لعمر، عمر کا بیٹا کیا ہے؟ زید ہے، یہ نسبت کے اعتبار سے ہو گیا۔ بہرحال تو اب فرماتے ہیں واللام وہی للاختصاص، لام اختصاص کے لیے آتا ہے، جیسے الجل للفرسی والمال لزید۔ دوسرا معنی اس کا ہوگا وللتعلیل، اور کیا آتا ہے؟ تعلیل کے لیے، علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے ضربتہ للتعدیب، میں نے اسے مارا ادب کے لیے، تعدیب کے ادب کے لیے۔ تو دیکھیے یہاں کیا ہوا؟ مارنے کی وجہ کیا ہے؟ ادب سے۔ مفعول لہو میں کیا ہوتا ہے؟ غرض ہوتی ہے نا، وزائدہ، اور کیا ہوتا ہے؟ زائدہ ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ردیف لکم، وہ اس نے تمہاری پیروی کی، اتباع کی، پیچھے لگا۔ ردیفہ لکم، ہٹا دے سے ردیفکم، یہ کیا ہے؟ یہ زائدہ ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تب لے ردیفکم ای ردیفہ لکم، یعنی عبارت نکلے گی ردیفکم ای ردیفکم، و بمعنی ان، اور کس کے لیے ہوتا ہے؟ لام جو ہوتا ہے وہ ان کے معنی میں ہوتا ہے، اذا استعمل مال قول، جبکہ اس کو استعمال کیا جائے کس کے ساتھ؟ قول کے ساتھ، یا جو اس سے مشتقات ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ استعمال کیا جائے، جیسے کہ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کانوا خیرا ما سبقونا الیہ، کافروں نے کہا للذین، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، لو کانوا خیرن، اگر وہ اسلام بہتر ہوتا، کانا کے اندر اسلام ہی دے، کافروں نے مسلمانوں سے کہا اگر وہ اسلام بہتر ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو وہ ہم سے آگے نہ بڑھتے اس میں، ما سبقونا تو وہ آگے نہ نکل پاتے ہم سے، الیہ اس کی طرف، یعنی اس میں آگے نہ بڑھ پاتے ہم سے۔ کہتے ہیں وفیہ نظر، اس میں کیا ہے؟ نظر ہے، یعنی جو انہوں نے یہ کہا کہ لام جو ہوتا ہے وہ ان کے معنی میں ہوتا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان کے معنی میں ہوتا ہے، جب ان کے معنی میں ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہوتا ہے وہ خطاب کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ قول ہے، قول، تو وہاں پر خطاب کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہاں خطاب کا صیغہ استعمال نہیں ہے۔ یعنی عبارت اگر ہم بنائیں تو یوں بنے گی وقال الذین کفروا عن الذین آمنوا، یہ ہوگی للام کو ہٹا دیں گے للذین سے تو بنے گا عن الذین، وقال الذین کفروا عن الذین آمنوا لو کانوا خیرا ما سبقتمونا، صحیح ہے نہیں؟ تو یہاں عبارت یوں بنتی وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کانوا خیرا ما سبقتمونا، یہاں پر کیا کہیں میم اور اس کے کیا کر دیتے ہیں؟ واو داخل کر دیتے ہیں، جیسے انلزمکموہا، واو آ جاتا ہے کبھی کبھی بیچ میں، تم ہوتا ہے تم، اس کے درمیان میں کیا ہو جاتا ہے؟ واو آ جاتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا علم الصیغہ کے اندر، انلزمکموہا فقد رأیتموہ، تم ہوتا، بیچ میں واو آ گیا، ایسے یہاں پر۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ سبقونا نہیں ہونا چاہیے تھا، غائب کا صیغہ کون سا ہونا چاہیے تھا؟ خطاب مخاطب کا صیغہ ہونا چاہیے تھا، سبقتمونا، تم ہم سبقت نہیں کرتے ہم سے، سبقتم، اب کیا ہو جاتا؟ سبقتمونا، حالانکہ یہاں ہی نہیں۔ تو یہاں یہی نظر دکھائی لوگوں نے، کہا کہ آپ جو ہے کیا ہے، جب اس کو لام کو ان کے معنی میں مانیں گے تو وہاں یہ ہے کہ وہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ اس کے خطاب کا صیغہ آنا چاہیے، یعنی خطاب کا صیغہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہا کہ نظر ہے اس کے اندر۔
یہی نظر بتا دیے کہ آپ کے اس جواب میں کیا ہے، نظر ہے، یعنی آپ کا جواب قابل بھروسہ، آپ کی بات بھروسہ مند نہیں ہے کہ لام کیا ہوتا ہے، ان کے معنی میں ہوتا ہے، ان کے معنی میں ہو تو کیا ہوتا ہے، خطاب کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بمعنی ان ہوتا ہے جبکہ استعمال کیا جائے قول کے ساتھ، وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کانوا خیرا ما سبقونا الیہ، وفی نظر، اس میں کیا ہو گیا، نظر ہو گئی، کس بات، کس میں، جو انہوں نے کہا کہ لام ان کے معنی میں ہوتا ہے، وبمعنی الواو، اور کیا ہوتا ہے، واو کے معنی میں ہوتا ہے، فی القسم، اس قسم میں جو تعجب کے لیے ہو، اس قسم میں تعجب کے لیے ہو، جیسے حذلی کا جو ہے یہ قول ہے، للہ لا یبقى علی الایام ذو حید بمشمخر فیہ الزیان والآس، یہ للہ میں جو لام ہے یہ نا، یہ کس کے لیے ہے، قسم، واو کے معنی، یعنی عبارت میں واللہ، اللہ کی قسم، یبقا جو ہے، یبقا اس سے پہلے ایک لام محذوف ہے، کیا ہے جو ہے، لام محذوف ہے، یعنی عبارت بنے گی لا یبقا، صحیح ہے نہیں، اور ایام جو ہے یہاں مضاف محذوف ہے اس کا، یعنی عبارت بنے گی مرور الایام، علی مرور الایام، علی مرور الایام، تو زمانے کے گزرنے پر، اللہ کی قسم، زمانے کے گزرنے کے باوجود، زمانہ گزرنے کے باوجود، لا یبقا، باقی نہیں رہے گا، ذو حیدن، حید جو ہے یہ حید کا صیغہ آیا ہے، اور یہ جو ہے حید فتح کے، حق فتح کے ساتھ جمع حیدہ، حیدہ کی جمع، کس کی جگہ ہے، اور یہ ہوتا ہے سینگ والا بکرا، کیا ہوتا ہے، سینگ والا بکرا، بے مشمخرن، مشمخر بولتے ہیں ایسی جگہ کو جو بلند و بالا ہو، یعنی اونچے اونچے پہاڑ بول دیجئے، کیا بول دیجئے، پہاڑ، جس میں کیا ہو، زیان ہو اور جس میں آس ہو، زیان جو ہوتی ہے ایک طرح کی کیا ہے، خوشبو والی گھاس ہے، صحیح ہے نہیں، یہ نبات خوشبو، اور آس بھی ایک مشہور و معروف درخت ہے، ریحان، اب یہ دونوں کے دونوں، بعد نے کہا آس جو ہے یہ شہد کا ایک قطرہ ہے جو کس سے گرتا ہے، مکھی سے گرتا ہے درخت پتھر پر، صحیح ہے نہیں، تو اس قطرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کیا ہے، مکھی کا ہونے کا۔ اب معنی کیا ہے اس کا، شعر کا معنی یہ ہے، اللہ کی قسم، زمانے دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، زمانہ گزرنے کے باوجود، زمانے کے گزرنے کے بعد کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں رہے گی، اور ان جو ہے چیزوں میں، دنیا میں آفت و مصیبات سے جو ہے کوئی بھی چیز صحیح و سالم باقی نہیں رہے گی، یہاں تک کہ وہ سینگوں والا بکرا بھی باقی نہیں رہے گا جو کہ اونچے اونچے پہاڑ پر کون سی، درخت زیان کی اور درخت آس کی جو گھاس چرتا ہے وہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ مطلب وہ ایک اچھے درخت بیان کیے گئے کہ اتنا اچھا درخت ہے، ان کی وہ گھاس کھا رہا ہے تو وہ اتنا مست رہتا ہے، اس کو کھانے سے اس کی ساری صحت بنی ہوئی ہے، سب کچھ اسے فراہم ہو رہا ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا رہے گا، وہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو یہاں پر کیا شعر کا مطلب ہوا، اللہ کی قسم، لا یبقى علی الایام، زمانہ گزرنے کے پر کیا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، ولا یبقى ذو حید، اور نہ ہی وہ اونچے سینگ والا بکرا باقی رہے گا جو ایسے اونچے پہاڑوں پر ہے، فی زیان والاس، جہاں پر کیا ہے، زیان اور آس ہے۔ محل استشہاد اس کے اندر کیا ہے، للہ میں جو لام ہے یہ کس لیے ہے، واو برائے قسم کے لیے، تعجب کے لیے ہے، تو یہاں پر جو ہے یہ کس کا بیان ہوا، چھٹی چیز ہے، کون سا، لام کا بیان، صحیح ہے نہیں۔ اب یہ کتنے معنی کو ہونا، اختصاص 1، تعلیل 2، زائدہ 3، اور ان کے معنی میں ہونا 4، اور واو کے معنی میں ہونا 5، یہ ہو گیا، صحیح ہے نہیں۔ تو قال الذین کفروا للذین آمنوا لو کانوا خیرا میں کیا نکلا، یہاں جو ہے واو کس کے معنی میں، لام، ان کے معنی میں، لیکن کہا اس پر جو ہے جو مانتے ہیں ان کے معنی میں، ان کے جواب میں کیا ہے، نظر ہے، کیونکہ جواب ان کے معنی میں ہوتا ہے تو ہم عبارت اگر اس کی ہم یہ بنائیں گے، وقال الذین کفروا ان الذین آمنوا لو کانوا خیرا ما سبقتمونا ہونا چاہیے، حالانکہ ہے ہی نہیں، تو ایسا تو ہم کہتے ہیں یہاں پر لام کو ان کے معنی میں لینا جو ہے صحیح نہیں، صحیح ہے نہیں۔
اس لیے کہ قول کا صلہ جب لام واقع ہو تو وہ خطاب کے معنی میں ہوتا ہے، اور یوں وہاں خطاب کے ساتھ کلام کیا جاتا ہے۔ چلیں یہ ہو گیا 6 بیان ہو گئے حروف جارہ میں سے، کل پڑھیں گے ربا کا بیان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔